آج ہم ملک میں سب سے جو گرما گرم بحث چل رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، آئینی عدالتیں، مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت، قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی مایوسی اور جو آئینی عدالتیں ہیں اس پر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وکلا کی موومنٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان سب موضوعات پہ بات کریں گے مختصر. لیکن سب سے جو اہم موضوع ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ سندھ کی عوام، سندھ کے قوم پرست، سندھ کے باشعور لوگ 27ویں آئینی ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور وہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا خدشات ذہن میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں جو مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم ہے، جس پہ کی باتیں میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی. لیکن جس طرح شد و مت سے جن کچھ لوگوں کو اتارا گیا ہے میدان میں، خاص طور پر خالد مقبول صدیقی ٹائپ لوگ اور مصطفیٰ کمال جیسے لوگ، یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. ہمیں بڑا عجب لگتا ہے. سب سے پہلے ایم کیو ایم کی تاریخ میں آپ کو کوئکلی بتاؤں کہ جب 83 اور 86 میں بحالی جمہوریت کی تحریک MRD سندھ میں بڑی شدومت سے چلی تھی، جہاں پر کچھ ایریاز میں عام آدمیوں نے، کیونکہ اس وقت ضیاء کا ایک کالا مارشالہ تھا، کالا دور تھا، تو عام آدمیوں نے جنرل ضیاء کی نفرت کی وجہ سے فوج کے ساتھ مزاحمت بھی کی. بہت زیادہ نقصان ہوا سندھ کے عوام کا، تھوڑا بہت فوج کا بھی شاید نقصان ہوا تھا اس وقت. اس مزاحمت، تاریخی مزاحمت کے بعد جو تھی جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف ایک جدوجہد تھی، تو جنرل ضیاء نے ان جمہوریت پسند لوگوں کو سزا دینے کے لیے، سندھ کے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پٹاری سے ایک سانپ نکالا. اس سانپ کا نام مہاجر قومی موومنٹ ہے. اور وہ جو سانپ ہے اب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، یا اپنے مالکان کو آنکھیں دکھانے کی وجہ سے، اب تو اس سانپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، ان کا زہر بھی نکل گیا ہے. تو ایم کیو ایم جس کو رینٹے پارٹی، ایم کیو ایم جس کو پراکسی بھی کہتے ہیں، وہ تو اب ایک ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اور بغیر زہر والی ایک بلا ہے یا ایک سانپ ہے، جس کی تمام تر نشستیں فارم 47 کی مرہون منت ہے، دھاندلی سے دلوائی گئی ہیں. ایم کیو ایم ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی تھی. کراچی میں جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ پیپلز پارٹی، سب سے بڑی جماعت وہاں پر تحریک انصاف تھی، تحریک انصاف نے سیٹیں جیتی تھی. دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی تھی، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی. ان کی سیٹیں، تینوں جماعتوں کی سیٹیں چھین کر ایم کیو ایم کو دی گئیں. ایم کیو ایم خود حیران اور پریشان تھی کہ ایسے ایسے علاقوں سے بھی ان کو ہزاروں اور لاکھوں میں ووٹ ملے، جہاں پر ادروائز ان کو چند سو ووٹ ہی ملے تھے. بہرحال ایم کیو ایم نے اچانک راگ گانا شروع کر دیا ہے کہ صوبہ بن رہا ہے، صوبہ بنوائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بنیادی طور پہ میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو کسی خاص مقصد کے لیے اتارا گیا ہے. جس طرح ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ موت دکھا کر بخار دینے والی بات ہے. تو یہ ہمیشہ سندھ کی وحدت کے خلاف یہ جو ٹولہ ہے یہ میدان میں اتارا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طالب علم کی حیثیت سے کہ کوئی سندھ کی یا پاکستان تقسیم نہیں ہو رہی، اور نہ ہی پاکستان میں کوئی نئے صوبے بن رہے ہیں. پاکستان میں نئے صوبے بن ہی نہیں سکتے. پاکستان کے آئین اور قانون کو اگر مد نظر رکھا جائے تو نئے صوبوں کے لیے سب سے پہلے اسی صوبے کی اسمبلی کو وہاں پر کنسینٹ دینی ہے، وہاں پر قانون سازی کرنی ہے، اس کے بعد آگے پروسیس ہوگا. اب یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے، جس کے لولی پاپ پہ یہ مصطفیٰ کمال ٹولہ اور خالد مقبول صدیقی ٹولہ اچھل کود کر رہا ہے، اور ان کو ایک منظم سازش کے ذریعے اتارا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ زہر آلود باتیں کی جا رہی ہیں، سندھ کے دھرتی کے اصل باشندوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اصل جو پیٹ کا درد ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم ہے، جس میں صوبوں کو حقوق ملے، جس کو صوبوں کو مالیاتی فائدے ملے. صرف سندھ کو نہیں ملے، پنجاب کو بھی سب سے زیادہ تو پنجاب کو ملے.
اس کے بعد سندھ کو ملے, کے پی کو ملے, بلوچستان کو ملے. یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی نااہلی, کرپشن اور نیپوٹزم کی وجہ سے سندھ کو وہ ثمرات نہیں مل سکے جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, نئے NFC ایوارڈ کے بعد جو ملنے چاہیے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے جو کراچی کے بھائی ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, سب سے پہلے تو مجھے کراچی والے اس لفظ اور اس ٹرم پہ بڑا عجیب لگتا ہے. میں 92 سے کراچی میں مقیم ہوں, لیکن مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں, پیچھے سے کہاں سے. بھائی میں 35 سال سے کراچی میں رہتا ہوں. میری والدہ بھی کراچی کی ہیں, میری پیدائش کراچی کی ہے. تو کراچی اور یہ جو اردو بولنے والے اصطلاح ہے, یہ بھی ایک بڑا عجیب اصطلاح ہے. میں بھی اردو بولتا ہوں, میں سندھی بھی بولتا ہوں, میری مادری زبان اور قومی زبان سندھی ہے, لیکن میں اردو سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ ہماری کمیونیکیٹنگ لینگویج ہے, پورے پاکستان کی کمیونیکیٹنگ لینگویج ہے. اور سندھ میں رہنے والا جو بھی سندھی ہوگا وہ اردو پڑھ بھی سکتا ہے, لکھ بھی سکتا ہے. اردو سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے. اردو ہماری اتنی میٹھی پیاری زبان ہے جتنی ہماری اپنی قومی زبان سندھی ہے. تو اردو بولنے والے یہ ٹرم, کراچی والے یہ ٹرم, اور 70-72 سال کے بعد بھی مہاجر ہونا یہ ٹرم کم از کم میری سمجھ سے بالاتر ہے. تو یہ ٹولہ استعمال ہونے کے لیے بنا تھا فرام دا ڈے ون. ضیاء نے بنایا, مشرف نے پالا پوسا, سیاسی آکسیجن فراہم کی. تو یہ ٹولے کی حرکتیں, کلا بازیاں, بندر کی طرح کلا بازیاں چلتی رہیں گی. لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو 18ویں ترمیم سے بڑا پرابلم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کا حق غصب کر کے صوبوں کو دیا گیا ہے, حالانکہ وفاق انہی 4 صوبوں کی پہ ہی بنایا گیا ہے. وکلاء کا اسٹانس بالکل کلیئر ہے, سندھ کے لوگوں کا اسٹانس بالکل کلیئر ہے, اور پیپلز پارٹی کے اندر ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اسٹانس بھی کلیئر ہے. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے, سمجھنا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں خاص طور پر جس طرح یہ ساری نشستیں نون لیگ جیت گئیں, سادہ اکثریت نون لیگ کو ملی یا دلوائی گئی, اس کے بعد بلاول کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا. اور 28ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی نے اپنا ذہن بنا لیا ہے. پیپلز پارٹی اب مفاہمت یا اقتدار کی سیاست نہیں کرے گی, اور وہ اپنی سیاست بچانے کو ترجیح دے گی. یہ پیپلز پارٹی کے سورسز کا کہنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا کیا موقف اختیار کرتی ہے. لیکن تاریخی طور پر میں ایک بات کمیونیکیٹ اپنے پورے پاکستان میں رہنے والے بھائی, اور جہاں جہاں میری یہ بات پہنچتی ہے وہاں پر یہ بات پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کمپرومائز بھی کرے. بہت سے اس نے کمپرومائزز کیے ہیں, لیکن اگر وہ سندھ کی تقسیم پہ کمپرومائز کرے گی اور NFC ایوارڈ پہ کمپرومائز کرے گی تو پیپلز پارٹی کی سیاست سندھ میں ختم ہو جائے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو 4 صوبوں میں تھی, 4 صوبوں کی زنجیر جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا, 4 صوبوں میں ان کی سیاست تھی, جو اب شرنک ہو کر سندھ کے صرف دیہی علاقوں اور اربن ایریاز کے کچھ ایریاز تک محدود ہو گئی ہے. اگر انہوں نے 28ویں آئینی ترمیم میں جو باتیں کی جا رہی ہیں, جو باتیں بتائی جا رہی ہیں, خاص طور پر سندھ میں نئے صوبے کے قیام سے متعلق, اگر وہ چیز انہوں نے قبول کی تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی. آصف زرداری تو ویسے بھی اپنی سیاسی اننگ کا آخری اوور ہی شاید کھیل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لمبی زندگی دے, لیکن اس کے بعد وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بلاول بھٹو کی سیاست اور اپنی لیگیسی کو اپنے ہاتھوں سے وہ دفن کر دیں. تو آگے چند ماہ میں بڑا جھگڑا, سیاسی ٹرمائل آنے والا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں, نیب کے کیسز بھی کھلیں گے, FIA بھی ایکٹیو ہوگی. لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں, قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. 28ویں آئینی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی قبول کرتی ہے, ایک تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, سندھ کے لوگ ان کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلنے دیں گے. ایک
ماضی قریب کی ایک مثال ہے کہ جب انہوں نے MQM کو خوش کرنے کے لیے رحمان ملک فارمولے کے تحت سندھ میں 2 مکانی نظام، 2 لوکل گورنمنٹ کے نظام بنائے تھے، تو سندھ کے لوگوں نے ان کے دروں پہ، گھروں پر توے ٹانگے تھے اور ان کو اتنا زبردست شدید قسم کی مزاحمت کی گئی تھی کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگنے پہ سندھ پیپلز پارٹی کے وزیر اور مشیر مجبور ہو گئے تھے۔ ملتے ہیں جلدی سندھ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وابستہ ایک نئے ٹاپک کی طرف۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ارباب اختیار صوبے بنانے کا سوچ رہے ہیں، جو NFC ایوارڈ کو رول بیک کرنے کا سوچ رہے ہیں، کم از کم ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو ہوم ورک کرنا چاہیے، ان کو گلی کوچوں میں جو لوگ بستے ہیں ان کی رائے پوچھنی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 4.5-5 کروڑ سندھیوں کے لاش پر ہی کوئی نیا صوبہ بن سکتا ہے۔ سندھی اس معاملے پر قطعی طور پر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1947 میں ایک آزاد ملک کے طور پر سرٹین کنڈیشنز پر، شرائط پر پاکستان میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے، ہم کوئی بامبے بیکری کا کیک نہیں ہے کہ جس کو کوئی خواہش نظر آئے اور اس کو وہ کاٹ دے۔ یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ سندھ سلامت، پاکستان سلامت۔ ملتے ہیں سندھ سے وابستہ، پاکستان سے وابستہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔